وظننت أنا أني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما کثیرا نافعا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 12 ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیات نازل فرما کر کے تو ان سوالات کے جوابات اور احکامات دیے۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس علادہ رہو عورتوں سے حیض میں، حیض کے دنوں میں۔ ولا تقربوہن، اور نہ قریب جاؤ ان کے، یعنی نہ مباشرت کرو ان سے، مجامت کرو، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، پس جب وہ پوری طرح پاک ہو جائیں تو فأتوہن، پس آؤ ان کے پاس یا جاؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، جس موقع سے، امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ رب العزت نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یحب التوابین، پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند فرماتے ہیں پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم، وہ کھیتیاں ہیں تمہاری، یعنی کھیتیوں کی مانند ہیں۔ فأتو حرثکم، پس آؤ اپنی کھیتیوں کو، انا شئتم، جہاں سے چاہو تم، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، یعنی نیک اعمال۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ رب العزت سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یہ کہ تم نے ملنا ہے اس سے، یہ تم ملنے والے ہو اس سے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت پہ یقین کرتے ہیں، ایسے ایمان والوں کو آخرت کی خوشخبری دے دیں کہ جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کریں گے، ان پہ عمل پیرا ہوں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے، تو ان کے لیے آخرت میں جو ہے خوشخبری ہے، کیونکہ ان احکامات پہ عمل کی اور اعمال صالحہ کی اللہ رب العزت انہیں بہترین جزا عطا فرمائیں گے، اس لیے وبشر المؤمنین۔ بہرحال اس میں بالخصوص 2 قانون دے دی اللہ رب العزت نے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ ایام حیض میں، یعنی ماہواری کے دنوں میں مباشرت، مجامت کرنے کی، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے منع فرما دیا، اور فرمایا کہ ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی علادہ رہو، یعنی کہ مباشرت نہ کرو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ اور دوسرا قانون یہ دیا کہ یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کا جو طریقہ ہے جو حرام ہے اس سے ممنوع فرما دیا،
یہاں ہے وَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں۔ خوب پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ اس میں چند احکامات وہ بھی سمجھ آتے ہیں، جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ خواتین پاک نہیں ہوتی اور کہتی ہیں کہ جو اصل یعنی جس طرح حیض آنا چاہیے ماہواری کے دن ویسا نہیں ہو رہا، صرف داغ لگ رہے ہیں یا فلاں فلاں کلر ہے، تو اس لیے جو ہے غسل کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، مکمل طور پہ دیکھیں اللہ فرما رہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب خوب پاک ہو جائیں، یعنی جس کلر کا بھی خون ہو تو اس وقت تک عورت پاک نہیں ہوتی، مکمل سفیدی ہو جائے گی تب وہ پاک کہلائے گی، اور تب غسل کر کے وہ نماز پڑھ سکے گی، اور تب ہی مباشرت کی بھی اجازت ہے۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ حکم دے رہے ہیں، یعنی مباشرت کا ایک طریقہ جو آج رائج ہے لوگوں میں اور بالکل مکمل طور پہ حرام ہے، اسی کو اللہ اس آیت کے ذریعے ممنوع قرار دے رہے ہیں کہ ایک ہے قبول، ایک ہے دبر، یعنی آگے کے راستے سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں کہ تمہیں ایام حیض کے علاوہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی، لیکن ایک قید کے ساتھ دی، اور وہ قید کیا ہے کہ حیث امرکم اللہ، جہاں تمہیں اللہ حکم دے، جس طریقے کے ساتھ تمہیں اللہ حکم دے، اور وہ کیا ہے نساؤکم حرث لکم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری، کہ جو بیج ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اسی کو کھیتی کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ یعنی کہ شریعت کا حکم ہے، کھلے الفاظ میں بتا دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو آگے کے راستے سے یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، اور پیچھے کے راستے سے مکمل حرام ہے۔ اور اگر ایام حیض میں ازدواجی تعلق قائم کر لیے تو خوب اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور صدقہ و خیرات بھی کر لینا چاہیے۔ بہرحال آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو یعنی عُرْضَةً نشانہ بھی کہہ سکتے ہیں، غرض حجاب لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی جو قسمیں ہیں انہیں آپ ذریعہ نہ بناؤ، انہیں نشانہ نہ بناؤ، انہیں حجاب نہ بناؤ، کس بات کا کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ نیکی کرو، نیکی کے کاموں میں یا تقوی کے کاموں میں یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے کاموں میں، یعنی یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر کے اب ہم یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے یا تقوی کا کام نہیں کریں گے، یہ لوگوں کے درمیان اصلاح والا کام نہیں کریں گے، ایسی قسمیں نہ اٹھائیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اس لیے اپنی زبانوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا، نہیں پکڑ فرمائیں گے تمہاری اللہ رب العزت باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، ولاکن یؤاخذکم، لیکن تمہارا مواخذہ فرمائیں گے بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کا کسبت یعنی ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ رب العزت غفور بخشنے والے ہیں، حلیم تحمل والے ہیں۔ یہ قسم کے بارے میں ہے کہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو ان کا مواخذہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لغو قسمیں ان کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اور جن کا دل کا ارادہ ہے، جو جھوٹی قسمیں دل کے ارادے کے ساتھ کھائی ہیں، اللہ ان کا مواخذہ فرمائیں گے۔ تو یہاں قسموں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں قسموں کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں یمین لغو، اور ایک کو کہتے ہیں یمین غموس، یمین قسم کو کہتے ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے گا، لغو جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بلا ارادہ جھوٹی قسم کھائی، اور جو کام ہو چکا اس کے بارے میں یا آئندہ کے بارے میں قسم کھائی، مثلاً جھوٹی کوئی قسم کھا لی کہ یہ کام ہوا ہے اور بغیر ارادے کے، یعنی دل میں ارادہ نہیں تھا ایسے، یا پھر گمان تھا کہ ایسا کام ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں تھا۔ جیسے مثال دیتے ہیں کہ زید آ گیا
تو دل میں تھا کہ بھئی آ گیا ہوگا لیکن وہ نہیں آیا، تو ایسی قسمیں یعنی الفاظ اس کی تعریف سمجھیں کہ بلا ارادہ کھائی ہیں، جھوٹی قسمیں ہیں، تو ایسی قسموں پہ نہ ہی کفارہ ہے نہ ہی آخرت کی سزا ہے، کیونکہ بلا ارادہ ایسے ہی جیسے عام الفاظ میں بندہ قسمیں کھا لیتا ہے، پیچھے ارادہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے یمین غموس، یمین غموس کہتے ہیں کہ ارادے سے کھائی ہے اور جھوٹی قسم کھائی ہے، اس پہ گناہ تو ہوگا، ظاہری بات ہے گناہ ہوگا تو آخرت کا مواخذہ بھی ہوگا، اور اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ یہ جو دو قسمیں ہیں جو جھوٹی کھائی ہیں، اور ایک پہلی والی بغیر ارادے کے کھائی ہے اور دوسرے والی ارادے کے ساتھ، تو ان دونوں میں کفارہ نہیں ہے، لیکن پہلی والی جو یمین لغو ہے اس پہ گناہ نہیں ہے کیونکہ بلا ارادہ ہے، اور دوسری والی جو ہے یمین غموس اس پہ گناہ ہوگا لیکن کفارہ ان دونوں پہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، اس پہ یہ ہے ارادے کے ساتھ کھائی ہے اور مستقبل کے بارے میں کہ میں آئندہ یہ کام کروں گی یا نہیں کروں گی، قسم کھا کر کے یہ کہا، تو پھر اس پہ یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر کسی نیکی کے بارے میں تو توڑ دینے کا کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس پہ کفارہ ہے، اگر توڑ دی یہ والی قسم تو اس پہ کفارہ دینا لازم ہوگا۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، ایلا کہتے ہیں عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا، تو اس کے وہ تین طریقے، یا تو وقت مقرر کیا ہی نہیں قسم کھاتے ہوئے، یا پھر 4 مہینے کا تذکرہ کیا، یا 4 مہینے سے زیادہ مدت کا قسم کھائی، تو اس کا یہ ہے کہ اگر رجوع کر لیا، آگے ہم پڑھتے ہیں تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، مہلت ہے ان کے لیے 4 اشہر 4 مہینے کی، فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ رب العزت غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ تو پہلی بات سمجھنے والی ہے کہ ایلا کسے کہتے ہیں، تو ایلا جیسا میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ یا تو مدت مقرر کی ہی نہیں، یا 4 مہینوں کی قسم کھائی کہ 4 مہینے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ مدت کا تذکرہ کیا، ان تینوں صورتوں میں ایلا ہو جائے گا۔ تو ایلا 4 مہینے اصل ہوتے ہیں، یعنی 4 مہینوں کی مدت، اگر 4 مہینوں کی مدت سے پہلے اگر رجوع کر لیا، یعنی ازدواجی تعلق قائم کر لیے، اپنی بیوی کے پاس آ گیا، تو پھر یہ ہے کہ اس کی قسم کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کیے، رجوع کسی صورت میں نہیں کیا، تو پھر یہ ہوگا کہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن، اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ جسے کہتے ہیں۔ طلاق رجعی ہوتی ہے جیسے ابھی بھی ہم نے پڑھا کہ اگر 4 مہینوں کے اندر رجوع کر لیا تو وہ طلاق رجعی ہے، گویا کہ رجوع کر لیا تو طلاق واقع مکمل نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ 4 مہینے ایلا کے ہوتے ہیں، جو دوسری طلاق بیوی کو دی جاتی ہے نا، اس کے 3 ثلاثت قروء، 3 حیض اس کی مدت ہوتی ہے، اور اس کے ایک طلاق دے کر کے وہ آگے انشاءاللہ ہم پورے احکامات اس کے پڑھیں گے۔ یہ ایلا کی بات چل رہی ہے 4 مہینے کی، تو اگر 4 مہینے کی مدت پوری ہوگی تو طلاق بائن، اور ادھر جو مطلقہ عورت ہے اس کے ثلاثت قروء یعنی 3 حیض پورے ہو گئے، وہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم ایلا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ مدت جب جو مقرر ہوتی ہے، جیسے ادھر ایلا کی 4 مہینے ہے، وہ پوری ہو گئی تو طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کہتے ہیں کہ طلاق تو واقع ہو گئی، بائن کہتے ہیں جدائی کو، جدائی تو ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اب اگر وہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالے کے نکاح
کر سکتے ہیں، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور جو طلاق مغلظہ ہوتی ہے، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ حلالے والی صورت ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنی عدت پوری کر کے عورت دوسرے شوہر سے اس کا نکاح نہ ہو جائے، اور دوسرے شوہر سے شادی کے بعد، نکاح کے بعد، ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد پھر اتفاق سے وہ شوہر طلاق دے دے، اور پھر اس کی عدت پوری کر کے دوبارہ اگر پہلے شوہر سے اصلاح کی غرض سے کہ شوہر بھی رکھنا چاہ رہا ہے، اور یعنی کہ اس کو بھی امید ہے کہ پھر ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے، تو دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ تو بعد میں ہم پڑھیں گے، ابھی اس میں صرف 2 باتیں ہیں۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لے تو کیا ہوگا کہ یہ 4 مہینے کی جو قسم کھائی تھی وہ ٹوٹ جائے گی، اور بیوی بیوی ہی رہے گی، لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے، پورے ہو گئے، تو پھر بیوی بیوی نہیں رہے گی، بلکہ طلاق بائن ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے اپنی قسم پوری کر لیا، 4 مہینے کی جو قسم کھائی تھی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لے طلاق کا، پس بے شک اللہ رب العزت سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں کہ تمہاری قسموں کو سن رہے ہیں، اور تمہارے دل میں جو پختگی کا ارادہ ہے اس کو بھی جان رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جیسا ابھی آپ کو بتا دیا کہ پھر قسم پوری ہو گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور طلاق والی جو عورتیں ہیں وہ رکی رہیں گی، یعنی انتظار کریں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی وہ رکی رہیں گی، اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، 3 ماہواریاں، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، یعنی مطلقہ خواتین کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ چھپائے رکھیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ رب العزت نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے بچہ دانی میں۔ تو کیا پیدا کیا؟ ایک تو حمل یا حیض، اگر حمل ہے تب بھی بتا دیں، اور اگر ماہواری چل رہی ہے تو بھی بتا دیں، یعنی ماہواری کے بارے میں بھی بتائیں، اور حمل کے بارے میں بھی، اس کو چھپائیں نہیں۔ چھپانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ جب تک عورتیں بتائیں گی نہیں تب عدت کا شمار ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو ایسا کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی؟ خوف خدا کی وجہ سے، کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اپنے جو بھی بات ہے اس کو واضح کر دیں، تاکہ عدت کا شمار اچھے طریقے سے ہو سکے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور شوہر ان کے، احق بردہن، حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں یعنی عدت کے دنوں میں، ان ارادو اصلاح، اگر ارادہ رکھتے ہیں وہ اصلاح کا، اچھے طریقے سے رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ان کو حق ہے کہ جو عدت کے ایام ہے ان میں وہ رجوع کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان کے لیے یعنی خواتین کے لیے، یعنی خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی، مثل اس کے، یعنی جس طرح کے حقوق مردوں کے ہیں اسی طرح، علیہن، ان کے حقوق، الذی، مردوں کے حقوق، علیہن، عورتوں پر ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پہ ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پہ ہیں۔ کس طرح؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی شرعاً، عرفاً، یہ تو ہم سمجھیں گے۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن، عورتوں پر، درجتن، ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، واللہ، اور اللہ رب العزت، عزیز، زبردست ہیں، حاکم ہیں، حکیم، اور حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ اب اس آیت کے ضمن میں بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے
کہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے سے پہلے جو عورتوں کو جس طرح رکھا جاتا تھا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی اقوام عالم ہیں، جتنی بھی قومیں تھیں، ان میں بالکل جو گھریلو استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں اس طرح بھی عورتوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا، چوپاؤں کی طرح. یعنی یہ ساری باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ جو اسلام نے عورت کو قدر دی، عزت دی، ہمیں یہ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ پہلے کیا تھا اور اسلام کے ذریعے عورت کو کیا مقام ملا. تو اس لیے تھوڑا سا وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، ساری قوموں میں گھریلو سامان کے جو اشیاء ہوتی ہیں اس کی طرح عورت کو سمجھا جاتا تھا، چوپاؤں کی طرح. جیسے چوپاؤں کی جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور شادی بیاہ میں بھی ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا جاتا تھا. جو اولیاء ہیں وہ جس کے حوالے بھی کر دیتے وہاں اس کو جانا پڑتا، اور میراث میں کوئی ان کا حق نہیں تھا، بلکہ وہ باقی مال کی طرح مال وراثت ہی شمار ہوتی تھی، اور کسی قسم کا کسی مال کی بھی وہ مالک نہیں ہوتی. اور اگر مالک ہو بھی جاتی تو شوہر کی اجازت کے بغیر مال پہ تصرف کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور شوہر کو ہر طرح کے ان کے مال پہ تصرف کا حق تھا کہ جس طرح وہ چاہے اپنی بیوی کے مال کو استعمال کرے. اور بلکہ یورپ کے جو آج کل جتنے بھی ممالک بہت تہذیب یافتہ سمجھے جا رہے ہیں، ان میں عورتوں کو جو ہے وہ انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ بلکہ کہتے تھے، کتنی مجلسوں میں یہ طے پایا کہ عورت جو ہے وہ جانور ہے، ایک ناپاک جانور ہے، اس میں روح بھی نہیں ہے. اور پھر یہاں تک کہا جاتا کہ بلکہ جب شوہر فوت ہو جاتا تو عورت کو بھی جلا کر کے اس کے ساتھ ستی کر دیا جاتا. اب جو بیٹیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کیا جاتا اور یہ جائز سمجھا جاتا، بلکہ مرد کے لیے یہ شرافت کا معیار سمجھا جاتا کہ یہ بہت ہی شرافت والا ہے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. بہرحال بہت ظلم و ستم تھا، بہت کچھ تھا. 586 عیسوی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے 586 عیسوی میں. تو اس وقت فرانس میں اتنا عورت پہ احسان کیا گیا کہ کہا گیا کہ یہ ہے تو انسان ہی لیکن صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو عورت پہ احسان کیا گیا یہ تھوڑا سا تھا کہ اس کو انسان سمجھا جانے لگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مبعوث ہوئے، قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھائی اور عدل و انصاف کے قوانین بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس طرح عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ہیں. یہ حقوق کی پاسداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو بہرحال یہ تو وہ چیزیں تھیں جو زمانے جاہلیت میں جس طرح عورت کو سمجھا جاتا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اتنے مقام دیا عورت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش رکھنا، راضی رکھنا، اس کا خیال کرنا عبادت بنا دیا. لیکن ہر چیز ہماری ساری شریعت جو ہے نا وہ اعتدال والی ہے، وہ میانہ روی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو امت وسط بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے کہ خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہی ہیں جن میں میانہ روی ہے. اب زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ اس کو بالکل انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. عورتوں کو، ہم عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، چوپاؤں کی طرح جانوروں کی طرح خرید و فروخت ہو رہی تھی. اور پھر اب جاہلیت اخری ہے کہ اب تو عورت یہ ہے کہ
شوہر کی جو حاکمیت ہے، شوہر کی جو نگرانی ہے، اس سے بھی نکل کر کے بے شک شریعت نے عورت کو آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے، وہ اپنے مال کی اور اپنی جان کی مالک ہے، اور وہ حق رکھتی ہے اپنی جان کا بھی اور اپنے مال کا بھی حق رکھتی ہے، اور اپنے آزادی میں حتیٰ کہ یہاں تک شریعت نے مسائل دیے کہ اگر ایک بالغہ لڑکی جو ہے، اگر زبردستی اس کو کوئی نکاح کر دیا جاتا ہے تو وہ نکاح نافذ نہیں ہوتا، موقوف رہتا ہے، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوتی تب تک وہ موقوف رہتا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے اس کا نکاح نافذ نہیں ہوتا۔ یہ آزادی دی ہے شریعت نے ایک عورت کو، لیکن اتنی آزادی نہیں دی کہ وہ بالکل بے مہار ہو جائے اور مرد کی نگرانی سے نکل جائے۔ تو اس کے لیے ایک عرب کا مقولہ، ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ الجاہل اما مفرطن او مفرطن، کہ جاہل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اعتدال میں نہیں رہتا، میانہ روی میں نہیں رہتا، اگر وہ حد سے تجاوز کرنے سے رک جاتا ہے تو تقصیر میں یعنی کمی کوتاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو بہت اوپر کو چلا جاتا ہے یا بالکل نیچے گر جاتا ہے، جو میانہ روی ہوتی ہے اس پہ نہیں چلتا۔ تو پہلے یہ ہے کہ بالکل یہ تھا کہ عورت انسان بھی نہیں سمجھی جا رہی تھی، اور آج اتنی یعنی کہ آزاد ہو گئی ہے کہ سب کچھ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہ رہی ہے۔ اور یہاں جو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح کے عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے واجب ہیں، اسی طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے واجب ہیں، ان کی ادائیگی واجب ہے، اور ان کی ادائیگی نہ کرنے پہ سزا ایک جیسی ہے۔ واجب بھی حقوق ایک جیسے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکام ایک جیسے ہیں کہ جو مرد کر رہے ہیں وہی عورتیں بھی کریں، مردوں کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، عورتوں کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ اس کے وجوب کا سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی جیسے عورت شوہر کے حقوق کی کمی نہیں کر سکتی، پورا کرنا واجب ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کے حقوق میں کمی نہیں کر سکتا، اس کے ذمے پورے کرنے واجب ہیں حقوق۔ اب تیسری چیز یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ اب یہ صرف جو ہے دنیاوی معاملات میں ہوگا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پہ، آخرت کے امور کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آخرت کے جو کام ہیں، جو جزائیں اور سزائیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی اعمال صالحہ کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ تو تاریخ پہ اگر نظر کریں تو بہت سی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے اس فضیلت کو پہنچی جس میں مرد حضرات نہیں پہنچے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی استاذ تھی۔ تو آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں آخرت کا جو مدار ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ پہ ہوگا۔ مرد میں اگر ایمان اور اعمال صالحہ زیادہ ہیں تو وہ افضل ہے، اور اگر عورت میں زیادہ ہے تو پھر وہ افضل ہے، وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے حساب سے ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ گو کہ عورتوں کا نام جو ہے وہ مستور رکھا گیا، مرد حضرات کا جو تذکرہ کیا گیا اعمال صالحہ کے حساب سے، یا اللہ نے انہیں خطاب کیا ہے تو مرد حضرات کو خطاب کیا جس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس چیز کو خواتین نے محسوس کیا، سوالات بھی کیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بھائی خواتین کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ پوری آیت ہے۔ اس میں جس طرح مرد کا تذکرہ کیا گیا بالکل اعمال صالحہ کے حساب سے
औरत का भी उसी तरह तज़किरा किया गया। तो यहाँ से पता चला कि आखरत के कामों में जो है वो मदार किस पे होगा, ईमान और आमाल सालिहा पे होगा। मर्द और औरत की बात नहीं होगी कि आखरत में भी मर्द इन बातों में अफजल है, औरत पीछे है, नहीं, अपने आमाल सालिहा को देखा जाएगा और ईमान को देखा जाएगा। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है कि यहाँ अल्लाह ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी, और उनके लिए हुकूक है, ख़वातीन के हुकूक हैं मिसल, यानी कि उसी तरह अल्लज़ी जिस तरह के मर्दों के हैं उन पे। पहले औरतों का तज़किरा किया, फिर मर्दों का तज़किरा किया। यहाँ मुफस्सिरीन हज़रात दो बातें फरमाते हैं कि औरतों का तज़किरा क्यों पहले किया गया। एक इस वजह से कि मर्द हाकिम हैं, मर्द अपने हुकूक लेने के लिए वो जो है ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं, सख्ती भी कर लेते हैं, लेकिन औरतें जो होती हैं आदतन ज़बरदस्ती के ज़रिए अपने हुकूक ले नहीं सकती। तो इसलिए मर्दों का तज़किरा किया कि भाई औरतों का पहले तज़किरा किया कि उनके हुकूक पूरे किए जाएं। और दूसरा ये भी कि मर्दों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, मतलब हुकूक पूरे करने में, कि वो हाकम है। बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, मर्दों के लिए उन औरतों पे एक दर्जा फ़ौक़ियत हासिल है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात फरमा के ना अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त हैं, हाकिम हैं, हकीम हैं। तो ये ख़्याल करना कि जो आपको फ़ौक़ियत दी जा रही है, तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये इसलिए कि जब उनको दर्जा बढ़ा दिया गया तो उनमें तहम्मुल मिजाजी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर औरतों से कमी बेशी हो भी गई है तो उन्हें बर्दाश्त करके उनको ले कर चलना चाहिए। बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं। एक बात इसमें है, ये भी मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि एक होता है दूसरे के हुकूक को पूरा करना, ये फ़राइज़ में शामिल है। एक होता है अपने हुकूक का पूरा होना। तो जब हम दूसरे के फ़राइज़ को पूरे करेंगे तो अपने हुकूक भी साथ पूरे होते रहेंगे। जब हम दूसरे के फ़राइज़ में कमी करेंगे और अपने हुकूक को ही देखेंगे कि हमारे हुकूक पूरे नहीं हो रहे, तो हम लाज़मी बात है कि दूसरे के फ़राइज़ में कोताही करेंगे। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ दो मरतबा है। अब देखें, अत्तलाक़ु तलाक़ान नहीं फरमाया कि तलाक़ दो तलाक़ें हैं, दो तलाक़ें, बल्कि फ़रमाया कि अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ दो बार है। जब तीसरी बार हो जाती है ना तो मुकम्मल वो ख़त्म हो जाती है बात। तो इसलिए अत्तलाक़ु मर्रतान फरमाया कि दो बार तलाक़ दे करके इख्तियार बाकी रहता है। लेकिन दो बार तलाक़ के बाद जब तीसरी तलाक़ दे दी तो किसी किस्म का भी इख्तियार बाकी नहीं रहता। तो ये मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं ना, जिस तरह बच्चे को एक बार में 1 रुपया दिया, दूसरी बार में 1 रुपया फिर दिया, तो तब कह सकते हैं कि हमने आपको 2 मरतबा 1-1 रुपया दिया। जब दोनों रुपए इकट्ठे दे दिए तो ये नहीं कहा जाता कि, ये कहा जा सकता है कि हमने आपको 2 रुपये दिए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 2 मरतबा 1-1 रुपया दिया। 2 मरतबा तभी कहा जाता है जब अलग अलग वक़्त में दिए गए। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ अत्तलाक़ु मर्रतान से ये बात साबित है कि तलाक़ दो जो दी जाएँ वो अलग अलग दी जाएँ। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि देखें, ये निकाह और तलाक़ जो है इसके बहुत सारे अहकामात हैं। ये निकाह जो है, निकाह और तलाक़ जैसे और मामलात होते हैं, मुआहदात होते हैं, उनकी तरह है, लेकिन ये एक हैसियत से इबादत व सुन्नत भी है। बाकी मामलात और मुआहदात जो होते हैं उनमें इतनी शराइत नहीं होती जितनी शराइत इसमें है। जैसे बाकी मामलात ख़रीदो फ़रोख्त करें तो उसमें गवाहों की ज़रूरत नहीं होती, जब इख्तलाफात हो जाते हैं तो तब गवाहों को बुलाया जाता है। लेकिन निकाह जब मुनक्कद होता है तो उसी वक़्त इजाब व कबूल के वक़्त गवाहों का होना ज़रूरी है। अगर गवाह है ही नहीं तो तब बेशक इजाब व कबूल हो, लड़का लड़की राज़ी भी हों, तब भी निकाह मुनक्कद नहीं होता जब तक कि गवाह मौजूद नहीं होंगे। तो ये यानी कि आम मामलात और मुआहदात
کی طرح بھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک عبادت و سنت بھی ہے، اس کی شرائط اس کے نافذ ہونے میں بھی زیادہ ہیں اور اس کے پھر فسخ ہونے میں بھی زیادہ ہیں، اس کے ختم ہونے میں بھی زیادہ ہیں۔ اب الطلاق مرتان، نکاح میں بہت ساری سہولیات پھر عورت کو دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک مرد اور عورت کا جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے، شریعت کے جتنے بھی قرآن کے اندر احکامات اللہ نے بیان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک احادیث میں بیان فرمائے، اس کا یہی ہے کہ ایک اچھے طریقے سے پروان چڑھے یہ سلسلہ، اور اولاد اور معاشرہ جو ہے فتنہ و فساد میں نہ پڑے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات، حدود و قیود دی کہ تاکہ یہ جو رشتہ، یہ تعلق جو ہے زوجیت کا، یہ باقی رہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ حالات یہاں تک آ جاتے ہیں کہ یہ تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ اس تعلق کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ فوائد و ثمرات ملنے کی بجائے جو شوہر بیوی ہیں ان کی زندگی ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے ایسا مذہب نہیں ہے باقی مذاہب کی طرح کہ اگر شوہر بیوی کی زندگی ایک دوسرے کے لیے عذاب بھی ہے تو پھر بھی ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں اور یہ فسخ کبھی بھی نہ ہو، بلکہ اس کے فسخ کے طریقے بھی اور اس سے جدائی کے طریقے بھی شریعت نے قرآن و حدیث میں دیے ہیں۔ تو بہرحال اس کا طریقہ کار کیا رکھا کہ اگر یہ برقرار نہیں رہ سکتا اور شوہر کو اختیار دیا ہے طلاق دینے کا، تو اس میں بہت ساری شرائط رکھ دی ہیں۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حلال کاموں میں سے سب سے مبغوض ترین جو چیز ہے نا، وہ طلاق دینا ہے، کہ غصے میں یا ایسی ویسی کسی غرض کی وجہ سے طلاق نہ دی جائے۔ اور دوسری کیا رکھی کہ حیض کے ایام میں طلاق نہ دے۔ اس لیے طلاق نہ دے کہ جو حیض کے دن ہے، ظاہری بات ہے اگر حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں طلاق دے گا تو پھر اس حیض سے عدت شمار نہیں ہوگی، اس کے بعد طہر والے پاکی کے سارے دن گزریں گے، اس کے بعد اگلے جو ماہواری کے دن ہوں گے ان میں ثلاثۃ قروء ہے نا، 3 حیض، تو ان میں پہلا شمار ہوگا، تو یہ عدت بڑھ جائے گی، عدت کے ایام بڑھ جائیں گے، اس لیے جو ہے حیض میں طلاق دینے سے منع کیا۔ اور طہر میں بھی، اس طہر میں ان پاکی کے دنوں میں جن پاکی کے دنوں میں ازدواجی تعلق قائم کیے، مباشرت کی ہے، تو اس میں بھی طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے حمل ہو، اور اگر حمل ہو تو تب بھی عدت بڑھ جائے گی، کہ جب عورت کا حمل ہوتا ہے تو تب اس کی عدت کا پوری ہوتی ہے وضع حمل، کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا، جو بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے طہر میں بھی طلاق دینے سے منع کیا گیا جس طہر میں ازواجی تعلق قائم کیے ہیں۔ اور پھر الطلاق مرتان، جیسا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اصل جو احسن طلاق ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں طلاق اچھی چیز ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب طلاق دے ہی رہے ہیں تو اس کا جو اچھا طریقہ ہے نا، وہ طریقہ کون سا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ ایک ہی طلاق دے۔ ایک ہی طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو 3 حیض ہیں، اتنا وقت ملا ہوا ہے، اس میں ایک دوسرے کو سوچنے کا موقع بھی ملے گا اور واپس رجوع کی، تعلق کے برقرار رکھنے کی صورت بھی نکل سکتی ہے۔ تو اس لیے صرف ایک طلاق دے کر کے، مفسرین حضرات فرماتے ہیں شریعت کے احکامات میں یہ حکم ہے کہ احسن طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیں، اگر عدت پوری ہو جاتی ہے اور رجوع کر لیتے ہیں تو دوبارہ بیوی بنا کر کے رکھ سکتے ہیں بغیر تجدید نکاح کے، اور اگر عدت پوری ہو گئی، واپس رجوع نہیں کیا، تو یہ ہے کہ کم از کم ایسا ہے کہ طلاق بائن ہو گئی۔ اور پھر اگر ایک دوسرے کے ساتھ
اچھے طریقے سے رہنے کا ارادہ ہے اور شرمندگی ہے اس کام پہ کہ کیوں طلاق دی اور کیوں رجوع نہیں کیا، تو دوبارہ پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کر لیا کہ 2 طلاقیں دے دی، تو پھر 2 طلاقوں میں بھی قانون وہی ہے کہ آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر رجوع نہیں کیا تو عدت کے گزر جانے کے بعد طلاق بائن ہی ہوگی۔ طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، یہ بھی یہی ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک کڑی مزید توڑ دی 2 طلاقیں دے کر کے، کیونکہ اب اگر صرف ایک اور دے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالے کے شادی نہیں ہو سکتی، بغیر حلالے کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے احسن طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دے۔ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو عدت پوری ہونے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر ایک سے بڑھ کے مزید آگے چلا گیا تو پھر 2 دے۔ اس لیے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار دے، ایک طہر میں دے، اس طہر میں جس میں مجامت نہیں کی، اور دوسری جا کر کے دوسرے طہر میں دے، اکٹھی طلاقیں نہ دے۔ اس لیے الطلاق مرتان فرمایا۔ پھر جب 2 طلاقیں دے لی تو پھر اس کو 2 اختیار ہیں شوہر کو، کیا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پس وہ روکے رکھنا ہے معروف طریقے کے ساتھ، معروف کے شرعی قاعدے کے مطابق، یعنی روکے رکھے۔ کیسے روکے رکھے؟ کہ اس کو روک دینے کا مقصد یہ نہ ہو کہ جو کسر رہ گئی ہے تکالیف دینے میں وہ بھی نکال لی جائے، ہاں، تو ایسا مقصد نہ ہو، بلکہ اس کو اچھی طرح بسانے کا مقصد ہے، غرض ہے، تو پھر اس کو یہ رجوع کر کے روک سکتا ہے۔ او تصریح باحسان، یا رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی جس طرح یہ نکاح عبادت ہے اور اس کا سنت کے مطابق جو ہے نکاح ہونا چاہیے، بالکل اس کے فسخ کرنے کے طریقے بھی جو ہے اچھے ہونے چاہیے کہ ہمیشہ انتقام و دشمنیاں باقی نہ رہیں، بلکہ ایسا طریقہ ہو کہ دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دے دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت میں اسے اپنے گھر میں ہی رکھے، اس کا سارا خرچہ وغیرہ دے، اور عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے اس کو اچھے طریقے سے حیثیت کے مطابق اس کو کپڑا جوڑا وغیرہ دے کر کے رخصت کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، یعنی مرد کو کہا جا رہا ہے شوہروں کو کہ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ ان تأخذوا، یہ کہ لو تم مما، اس چیز میں سے، آتے تم، اس مال میں سے جو دیا تم نے ان کو، شیئن، کچھ بھی۔ یعنی شوہر جب طلاق دے 2 بار تو اب اس کو یوں کر کے نہ لٹکائے کہ تم مجھے اتنا مال دو گی تو تب جو ہے میں تمہیں یہ مال دینا تمہارے لیے ضروری ہے، تب تو میں تمہیں عدت پوری کرنے دوں گا یا طلاق دوں گا، ورنہ رجوع کر لوں گا۔ اس طرح بھی بڑے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک قانون دیا گیا کہ اگر تم نے مہر کی صورت میں یا کسی ہدیتاً تحفتاً اپنی بیوی کو کچھ بھی دیا ہے تو طلاق کی صورت میں آپ کچھ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، ایک صورت جائز ہے، وہ کیا ہے؟ الا ان یخافا، مگر یہ کہ ڈریں وہ دونوں، یعنی عورت بھی اس بات سے ڈرتی ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے میں نہیں رہ سکتی، اس کے ان باتوں کی وجہ سے میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتی، اور وہ بھی جدائی چاہتی ہے، تو اس کی چاہنے کی صورت میں ایسا ہوگا، یعنی ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیمہ، یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے وہ حدود اللہ، اللہ رب العزت کی حدود کو۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اللہ ان یخافا اللہ یقیمہ حدود اللہ، یہ خلا کے بارے میں ہے کہ پھر عورت جو ہے اپنی اگر جان چھڑانا چاہتی ہے تو پھر کچھ رقم دے کر کے، ہاں وہ رقم جو ہے مہر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اتنی رقم دے کر کے تو وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے کہ شوہر اس کو شرط رکھے کہ ہاں اتنی رقم دو تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر ڈرو تم، اللہ یقیمہ حدود اللہ، یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، تو فلا جناح علیہما،
پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی اس چیز میں جو فی مفتدت جو رقم دے دے وہ اس کو اس کے بدلے میں، یعنی عورت مرد کو بدلہ دے، رقم بدلے کے طور پہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ رب العزت کی، فلا تعتدوها، پس نہ تجاوز کرو تم ان حدوں کو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی بھی تجاوز کرے گا اللہ رب العزت کی حدوں کو، یعنی جو اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے ہیں ان سے تجاوز کرے گا تو فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جتنے بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں شرعی، اللہ ہمیں ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔